بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 103 اور 104۔ اس سے پہلے کی آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے والے وہ 7 مسلمانوں کا ذکر فرمایا کہ جو سستی کی وجہ سے اور ان کی گھریلو ضروریات کی بنا پر جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور مال میں مصروفیت کی بنا پر، کھیتیوں میں مصروفیت کی بنا پر جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، تو انہیں بعد میں بہت افسوس ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئیں گے اور آپ ہمارے لیے معافی کا اعلان کر کے وہ ہماری ان رسیوں کو خود ہی کھولیں گے تبھی ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، ورنہ ہم ایسے ہی رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے ناراض تھے جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان میں سے زیادہ تر تو وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، تو ان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ البتہ جو مسلمان تھے ان لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا، ان سے غلطی ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوری اختیار کر لی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے معافی کا اعلان کر دیا کہ وہ لوگ شرمندہ ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ تو جب انہیں معاف کر دیا گیا اور انہیں رسیوں سے انہیں جہاں بندھے ہوئے تھے وہاں سے کھول دیا گیا، تو یہ لوگ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر وہ دولت، وہ مال جو ان کے پاس موجود تھا وہ لے کر نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دولت ہے جس میں مصروفیت کی بنا پر ہم تبوک میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، یہ دولت لے لیجئے، یہ سب رکھ لیجئے، بیت المال میں جمع کر لیجئے۔ اگر اس ایسی دولت کی وجہ سے ہم ایسی کوتاہی میں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایسی دولت ہمیں نہیں چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ابتدا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال میں سے صدقہ لے لو۔ اب جو لینے کا حکم دیا گیا تھا وہ پورے مال میں سے ایک تہائی، ان کے مال میں سے صدقہ لے لو، تطہرہم وتزکیہم بہا، جو انہیں ظاہری طور پر اور باطنی طور پر پاک کر دے، ان کے ظاہر کو بھی اچھا بنا دے اور ان کے دل کو بھی صاف کر دے، ان کے اخلاق کو بھی سنوار دے۔ وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے مال لے لیں، ایک تہائی مال، تھوڑا سا مال لے لیں، تاکہ اب اس مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک کر دے، ظاہری پاکی اور باطنی پاکی بھی، اور ساتھ میں آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہوگی۔ آپ ان کے لیے دعا کرو گے تو انہیں خوشی محسوس ہوگی، دعا کی قبولیت سے ان کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہوگی، اور یہ جو غفلت اور کوتاہی تھی پھر اس طرح سے کبھی نہیں ہوگی۔ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے نہ آنے کی وجہ جو بتا رہے ہیں، وہ اللہ سننے والا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ یہ لوگ حقیقت میں سچے انسان ہیں، اچھے انسان ہیں، اور انہیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہو رہی ہے، غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لہذا انہیں معاف کر دیا جائے اور ان سے صدقہ لے لیا جائے، تاکہ یہ صدقہ ان کو پاک کر دے۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کرو، جس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ صدقہ انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرتا ہے، صدقے سے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، انسان کا دل منور ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر اور باطن اس کا محفوظ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ صدقات بیماریوں سے بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقات برائیوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے، صدقات برائیوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ آپ نے کہا کہ صدقہ برائیوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقات کے ذریعے کرو، کثرت سے صدقہ کرتے رہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کی اپنی، آپ کے بچوں کی پریشانیاں ختم فرمائے۔ تو اس طرح صدقہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور عظیم عبادت ہے۔ اور ساتھ میں یہاں یہ بھی پیغام دیا گیا کہ جو وصول کرتا ہے، جسے صدقہ دیا جاتا ہے، جس کا تعاون کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تعاون کرنے والے کے لیے دعا کرے۔ وصلی علیہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مال لے لیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ اب یہ دعا کیا ہو سکتی ہے؟ تو جس طرح سے مناسب سمجھ میں آئے ویسی دعا کرے۔
مال کی برکت کی، گناہوں سے محفوظ رہنے کی، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ الم یعلموا، کیا ان لوگوں نے نہیں جانا، انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے؟ کیا انہیں نہیں پتہ ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے؟ مطلب انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ انہیں جب غلطی کا احساس ہونے لگا ہے، وہ شرمندہ ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو انہیں اب یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ بندوں کی گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، دل جمعی کے ساتھ، ایسے نہیں کہ بس زبان سے خانہ پوری ہو، دل سے حقیقت میں اسے اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہو۔ اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا انہیں نہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صدقات کو قبول کرتا ہے؟ وہی اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقات کو بھی قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر صدقات دے دیا جائے تو صدقہ کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ نے ان کے توبہ کو بھی قبول کر لیا اور انہوں نے جو صدقہ دیا اسے بھی قبول کر لیا۔ یہاں ایک پیغام ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی صحابہ سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے وہیں ان کی معافی، ان کے توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا ہے، تاکہ کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے پھر ان کی غلطیوں کا تذکرہ کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بدنام کرتے رہنا، جیسا بعض لوگوں نے کیا ہے۔ بعض اپنے آپ کو بڑے مفکرین سمجھنے والے، بڑی بڑی جماعتوں کے امیر سمجھنے والے، بڑے ماہرین زبان کے لچھیدار تقریریں کرنے والے، ان لوگوں نے صحابہ کی غلطیوں کا پرچار کر کے صحابہ پر بد کلامی کرنے کو اپنی علمی شان ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو ہمیں اتنا علم ہے کہ ہم تو صحابہ کی بھی غلطیاں نکال کر روڑوں پہ بیان کرتے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ان لوگوں کے بارے میں یہ صحابہ کی غلطیاں بیان کرنے والے جب ان سے پوچھا جاتا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے تو کہتے ہیں کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے؟ غلطی تو غلطی ہے، غلطیوں کا ذکر تو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب کل سے آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی آپ کی غلطیوں کا ذکر ہم ممبر پر کرتے ہیں، تو ان کے موردین سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آدمی کی غلطیاں مت دیکھو، آدمی کی نیکیاں دیکھو۔ کہتے ہیں آدمی کی نیکیاں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی غلطیاں تھیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بہت نیک تھے، لہذا ان کی نیکیوں کا تذکرہ کر کے آپ لوگ برائیوں کا تذکرہ کرتے ہو، انہیں بدنام کرتے ہو، پھر وہ سب کے سب آگ بگولا ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے بزرگ کی یہاں پر بدنامی ہو رہی ہے۔ لیکن جب ان کے بزرگ صحابہ کو ایسے ہی بدنام کرتے ہیں ان کی غلطیوں کا ذکر کر کے، تب یہ فارمولہ نہیں استعمال کرتے ہیں کہ صحابہ کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہیں اور ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ریت کے دانوں کے برابر ہیں، تب وہاں انہیں یہ فارمولہ نظر نہیں آتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہاں پر 7 لوگوں کا ذکر کیا کہ 7 لوگ شریک نہیں ہوئے تھے تبوک میں، تو واپس آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی
پھر ان کے معافی کا اعلان بھی کر دیا، ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جیسے جنگ احد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ میدان سے بھاگ گئے تھے۔ میدان سے بھاگنا ایک عیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح کر دیا کہ اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، کیونکہ یہ ساری زندگی اپنا مال، اپنی نسلیں، اپنی جائیداد، اپنی زندگی سب کچھ قربان کرنے والے، ان سے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا گھر تک چھوڑا مکہ میں، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، اور دن رات صبح و شام سال کے 12 مہینے مسلسل کفار سے مار کھاتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور پھر اگر زندگی میں کہیں ان سے تھوڑی سی لغزش ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان پر رحم کرتا ہے اور ان کی قرآن مجید میں معافی کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن ہمارے بعض مفکرین سمجھے جانے والے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ڈگریاں حاصل کرنے والے، ایسے بغیر عالم کے عالم ظاہر کرنے والے، یہ لوگ صحابہ کے وہ باریکیوں کو نکالتے ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کے سامنے کہتے ہیں دیکھو عثمان غنی نے ایسا کیا، دیکھو فلاں نے ایسا کیا، دیکھو ایسا کیا۔ ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ تک بتا دیا۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اب وہ چاہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، چاہے وہ علی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں، چاہے وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا عمرو بن عاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، اور چاہے وہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جو ان 7 لوگوں میں سے ایک تھے۔ تمام صحابہ کے بارے میں یہ اعلان ہے۔ لہذا کوئی بھی مسلمان اب اگر کسی صحابی کی غلطی کا تذکرہ کر کے ان پر نکتہ چینی کرتا ہے تو آپ سمجھیے یہ فاسق آدمی ہے، یہ زندیق انسان ہے، یہ مسلمانوں میں بیٹھا منافق ہے۔ چاہے اس کو کتابیں لکھنے آتی ہوں، چاہے وہ کسی جماعت کا بڑا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علم والا ہو، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ منافقی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے توبہ، ان کی معافی کا اعلان کر دیا، وہاں یہ اپنی علمی صلاحیت جھاڑنے کے لیے صحابہ پر بدکلامی کرتے پھریں، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیسے اسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں نہیں پتہ ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرنے والا ہے، صدقات کو قبول کرنے والا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب انہیں پتہ تھا تبھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کیا اور معافی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول بھی کر لیا۔ تو اس طرح سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ بندوں سے جب بھی غلطی ہو، گناہ ہو، کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کو قبول تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں ہم پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے
توبہ قبول کرنے والا یہ ذکر کیا، اس کے فوراً بعد رحم کرنے والا یہ ذکر کیا، ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ تواب ہے رحیم ہے، تواب ہے رحیم ہے۔ تو تواب کے ساتھ وہ رحیم ہے، یعنی توبہ تو قبول کرتا ہے، غلطی کو معاف کرتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں غلطی کو معاف کر دیا چلو آئندہ سے سب ختم، میں نے معاف کر دیا، اب آنا نہیں جانا نہیں، یعنی غلطی معاف کرنے کے بعد اب سب ختم، ناراضگی اب یہاں سے شروع، جو ہو گیا وہ ہم نے بھلا دیا اس کو، اب ہم اسے اس کا ذکر نہیں کریں گے، مگر اب یہاں سے مکمل بائیکاٹ، ناراضگی کا اعلان۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم، اب اس کے بعد وہ رحمتیں نازل کرنے والا ہے، وہ رحمتیں نازل کرنے والا ہے، یعنی غلطیوں پر اب وہ ناراض بھی نہیں ہے، معاف کر کے پھر خوش بھی ہے، اور ساتھ میں اپنی رحمتیں بھی نازل کرنے والا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو انسان اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔